فارمر پرائم منسٹر عمران خان, فارمر فیڈرل منسٹرز اور حاضرین, السلام علیکم. آج ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اور انٹرنیشنلی اس پہ کتابیں بھی کافی لکھی گئی ہیں, اسکالرلی آرٹیکلز بھی ہیں, ریسرچ پیپرز بھی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس ایشو پہ پاکستان میں اکیڈیمیا نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا. اس لیے میں آج آپ کے ساتھ میڈیا نے اس کو کیسے کانسپریسی ریجیم چینج کی, اس کو ڈیل کیسے کیا, میڈیا نیریٹیوز کیسے بنے, وہ تھوڑی ڈیٹیل میں جاؤں گا اور اس کا تھوڑا سا آپ کو اسپیکٹس بتاؤں گا لارجر اسٹریٹجک لیول پہ. لیکن میں یہ پوسٹر دیکھ رہا تھا ریجیم چینج کانسپریسی, تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راشد نے یہ پینافیکس بنایا ہے. تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے میرے خیال پی ٹی آئی میں, تو مائی کلیپنگ فار ہم. اچھا, ریجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو اسپیکٹس ہیں, ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور انٹرنل ہوتے ہیں. اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں تو ڈیسیژن بائی ون اسٹیٹ ٹو ابینڈن بارگیننگ ود اندر اینڈ ریموو دا ٹارگیٹ اسٹیٹس لیڈر. پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے, میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا, فارن آفس کا رابطہ ہو رہا ہے, پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی, یو ایس نیشنل فیصلہ وائٹ ہاؤس میں ہوا, یو ایس این ایس سی میں ہوا, اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ, اسٹیٹ کے لیول پہ یو ایس اسٹیٹ نے کیا, صدر جو بائیڈن نے کیا. اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونس تھے, دا پلان فار دا نیو امریکن سینچری, اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ تھے, جس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد پوری دنیا میں ڈفرینٹ ریجیم چینج آپریشنز باقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے. عراق اس کی ایک مثال ہے. انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں, میں بڑا بریف رکھوں گا کہ میں ٹائم بتایا گیا 10 منٹ کا ہے. انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں, کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں, کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں. اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے, پاکستان کا کون سوچتا ہے. کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے, کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے, انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے. پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹس دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپریسی ہے, اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے؟ اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے؟ میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں, اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل اور انڈیویجول ڈومیننس نظر آتی ہے. اچھا, کوورٹ ایکشن بھی اس میں باقاعدہ طور پہ پلان ہوا. میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اینڈ بینگ این ایکٹیو پارٹیسپینٹ, ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹیو بننا کیسے. اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے, پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں, اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس سارے کیس میں بھی. اور پھر ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں, لا فیئر جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے, لا پلس وار فیئر, لا فیئر, اور اس کے پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں. اور ایک مثال تو فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس کس طرح ہوا. پھر ایک مثال جس دن آخری دن تھا اس حکومت کا, سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں, میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کاروائی کیا ہوئی تھی اس دن؟ کچھ ہوئی لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں. سو وہ لا فیئر باقاعدہ طور پہ ریجیم چینج آپریشن کا ایک حصہ تھا, سوچا گیا, امپلیمنٹ کیا گیا, اور میڈیا نے اسے باقاعدہ طور پہ رپورٹ کیا, جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں, سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب یہ والے کام کیسے ہوئے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریپرزینٹنگ یونٹی آف دا ریپبلک, انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ 1951 سے شروع ہوتا ہے. لیاقت علی خان کی اسیسینیشن, ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں, پھر اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا. اسموکنگ گن ان دا ہینڈ آف اے کانسپریٹر, کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ ڈھونڈنی ہے, اس کے لیے کمیشن بنانا ہے. تو انڈیویجولز کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ہم اس میں ایک لارجر پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لینس کے ذریعے دیکھیں, کیونکہ پاکستان کی فارن ریلیشن جو ہیں ہم لوگ موسٹلی یو ایس بلاک میں رہیں, تو اس میں ہم یو ایس لینس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کو, کہ کب کب کیسے کیسے گیا, میں لارجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں. 1958 مارشل لا, 1978 مارشل لا, 1999 مارشل لا.
یہ تمام مارشل لا جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرسٹ ہے. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا, لیاقت علی خان کی اسیسینیشن 2 ہفتے پہلے ان کے رشیا وزٹ سے ہوگی, آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا. آپ آ جاتے ہیں جی مارشل لا, سیاٹو, سینٹو, کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی, امریکہ کو یہاں پہ الائز چاہیے تھے اور ہم سیاٹو سینٹو کا حصہ بنے, رشین بلاک میں, ہم سوویٹ بلاک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائڈ پہ چلے گئے. اب وہ سارا پلان اس وقت سیاٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان, جنرل ایوب خان, انہوں نے اپنی سروسز باقاعدہ پرووائڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا, اور اس وقت کے آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ویژولز ہمیں نظر آتے ہیں. 1977 جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرسٹ یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی, افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لا آ جاتا ہے. ایک پاپولرلی الیکٹڈ ڈیموکریٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں, غالباً سیکشن 109, فواد چودھری صاحب اگر بیٹھے ہوں تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئی اور ضیاء الحق کا مارشل لا آ جاتا ہے. یو ایس انٹرسٹ دوبارہ افغانستان میں. 99 میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے, اس کے لیے نیو کونس کے پلان آلریڈی بن چکے تھے, آلریڈی تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے, لیبیا میں ہونی ہے, سیریا میں ہو رہی ہے, ایران, پاکستان بھی اس کا حصہ تھا, لیکن پاکستان جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مزاحم نے بتایا, پاکستان فار ویریس ریزنز اینڈ ون آف دا مین فیکٹرز بینگ اے نیوکلیئر پاور تھوڑا سا بچ گئے. جو وار اگینسٹ ٹیرر ہماری شروع ہوئی, دہشت گردی کے خلاف جنگ, جو ٹی ٹی پی کا سارا انفیوز کیا گیا, وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کارروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں اور ہم اس ٹریپ میں باقاعدہ طور پہ واک ان کیے. یہ والے ہم 3 فیزز جب نکالتے ہیں, اچھا ان میں ٹرانزیشن کیسے ہوتی ہے؟ ٹرانزیشن پاپولرلی ہوتی ہے. جتنے بھی یہ لوگ گئے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹرانزیشن 1969-70 میں جو ٹرانزیشن آئی وہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی, پاپولر لیڈرز آپ کے کھڑے ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام آیا, انہوں نے کہا کہ جی ناؤ ڈیڈی از نو مور ایکسیپٹیبل, میں بڑا ہو گیا ہوں, میں اپنی الگ پارٹی بناؤں گا, پاکستان پیپلز پارٹی. عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی, اور پھر اس کے بعد کی جو الیکشن مینیپولیشن کی داستان ہے اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے. 1988 محترمہ بے نظیر بھٹو آتی ہیں واپس, ایک پاپولر اپرائزنگ ہے. لاہور کے جو جلسے ہیں جن کی مثال دی جاتی تھی, جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اسے اوور ویلم کر لیا, لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ پاپولر اپرائزنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ جو بھی جو طیارہ جب پھٹا تھا جنرل ضیاء الحق کا, تو آپ کی ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آئی. اور یہ وہ فیز ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے, دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں, حالات سٹیبل ہو رہے ہیں, افغانستان آپ نے فتح کر لیا ہے, سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے, سو جنرل ضیاء کا کام ختم ہو گیا, سو پاکستان میں آپ ٹرانزیشن تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے ہیں. پھر آ جاتا ہے 1999 اور 2007-8 جنرل مشرف, وار اگینسٹ ٹیرر, اور اس کے بعد جب ان کی یوٹیلیٹی ختم ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ایک پاپولر اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتا ہے, ہم لائرز موومنٹ بھی دیکھتے ہیں, ساری چیزیں. لیکن اس سارے عرصے میں جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی کیا, یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہائبرڈ قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے؟ اور ہائبرڈ جمہوریت بنتی کیسے ہے؟ ہمیشہ ایک کنگز پارٹی ہوتی ہے. جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو مین آن ہارس بیک ہیں, گھوڑے جو لوگ رائڈ کرتے ہیں, ہارس رائڈنگ کرتے ہیں, وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں, تو وہ چیز ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز میں ایک ٹائم فریم بڑا ڈفرینٹ آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, وہ آ رہا ہے 2018 سے 2022 کا. اس دوران میں اتھارٹیرین کنسولیڈیشن بھی ہوتی رہی. اتھارٹیرین کنسولیڈیشن اس طرح کے جو پرانے ایسٹس تھے جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا. دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کرنی ہے, اس کو روکا بھی جا رہا تھا. اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم فریم نکالنا ہے کہ بڑا اچھا احتساب چل رہا تھا, ساری چیزیں 1 پیج پہ چل رہی تھیں, لیکن پھر ایک پریس کانفرنس مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں. اب ماشاءاللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے, سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں. اس کے بعد احتساب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا, اس کے بعد کیا ڈیلے ہونا شروع ہو گئیں, اس کے بعد نواز شریف بھی باہر گئے, اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے, کیا کچھ نہیں ہوا. یہ والی ساری چیزیں تھیں. مجھے میسج آ گیا کہ جی تھوڑا کم کریں. ریجیم چینج جب ہوئی تو میڈیا کی اسٹریٹجی اس میں کیا تھی؟ میڈیا کے 3 ڈیز اس میں باقاعدہ طور پہ استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف. 3 ڈی تھے: ڈسٹرب, ڈسکریڈٹ, ڈینائی. ڈسٹرب کیسے کرنا ہے؟
جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے ایڈمنسٹریٹولی اور انفارمیشن آپریشنز کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا باقاعدہ طور پہ پلان بنا، اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی امپلیمنٹیشنز دیکھی. اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا، پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی ہو؟ کہتے یار مجھے تو نہیں پتا. وزیر اعظم عمران خان کال دے رہا ہے، پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے، کون حکومت چلا رہا تھا کیسے؟ تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں، ہر ایک کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. پھر ایک پلان بنا کہ جی 3Ds کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے، عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اور فریم ورک فار اس میں جو نیوز میکنگ تھی، اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا، یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں، ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی. لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ میڈیا فریم ورک جب آپ اس میں سارا اینالائز کرتے ہیں، جتنے آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز اٹھا لیں، نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں، کالمز، ایڈیٹوریلز، اس میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی، وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی، وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے، وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈیویجولز کے حساب سے. اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل، اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے، بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے، جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں. عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے، لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں، کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہا ہے، بٹ ہی از ناٹ آن ایئر. FIRs چلیں، اب صحافیوں کو چھوڑیں، اب تو پوری وفاقی کابینہ جو ہے سابق، اس پہ بھی FIRs ہوئی ہیں، اور ملٹیپل FIRs دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ FIRs کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس پہ رہے، کیونکہ پلے بک وہی والی پرانی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے. بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص، اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو، PM آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں، اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے، کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کہ یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی، کیوں اٹھا کے لے گئے، وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات، لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی، کیا کرپشن کے کیسز نکالو، ڈسکریڈٹ کرنا ہے، کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر ABC کا فلانا دوست ہے، اس سے نکال کے لاؤ. کچھ نہیں، آج 2-2.25 مہینے ہو گئے، کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا، نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش، میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا، میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ PTI. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا، میں ریاست ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز PTI کے خلاف بن رہے تھے، ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں، دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ، جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا، حماد اظہر بھی ادھر ہیں، لیکن PTI نے کام نہیں کیا، بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا، قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو PTI کو. آج PTI واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو PTI کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے. لیکن ایک سٹرینتھ گین ہوئی اس میں، پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے. اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا، آئی تھنک عمران ریاض تھے، باقی ہم لوگ بھی تھے، ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا، کافی ٹائم لگتا ہے، کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا، جب سوال جواب ہوئے، کوئی رہ تو نہیں گیا، کہ اکیلا کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا، چینج تھی، جس کو کسی سازشی نے
کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹو بڑے بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھی. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کیے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا پھر عمران خان بطور وزیر اعظم بھی میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا. اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا. اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے, ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا. یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے, آپ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے. بالکل سازش کا میں کلیئر ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی, اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ آبویسلی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں, دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریگ کیا جائے سیاسی معاملات میں اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئیں, کون سی انویسٹیگیشنز, یہ سوال ہوئے. اب ریجیم چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے, انٹیلیجنس انفارمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اگر آپ اگلی سلائڈ کریں ذرا, کولن پاول یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ, یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں, یہ کیمیکل ویپنز ہیں, یہ نیوکلیئر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں. عراق وار ختم ہو گئی, عراق تباہ ہو گیا. یہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی اوقات تھی, ویلیو تھی, جو آج تک نہیں ملی. میں ایک اور آپ کو افغانستان سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس انفارمیشن دیتا ہوں. انٹیلیجنس ڈس انفارمیشن کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز, اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے. اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں, ورلڈ ایکسکلوسیو ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ جی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہوا ہے, اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. وہ نیوکلیئر ویپنز آج تک نہیں نکلے. تو یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس انفارمیشن. جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے, اسے ویریفائی نہیں کرتے, بہت سی جے آئی ٹیز میں انٹیلیجنس انفارمیشن آتی ہے, بہت اچھا کام ہوتا ہے, لیکن اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. پروپیگنڈا پہ اگر ہم جائیں, ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آ گئے, چلی کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے. کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, میں نے کہا یہ والے لارجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں. تھینک یو ویری مچ.